وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نہ اولادوں کو اپنے قتل کرو بھوک افلاس کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم و ایاکم، ہم ان کو رزق دیں گے اور تم کو بھی تو ہم ہی دے رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ ان قتلہم کان حتًا کبیرا، بے شک ان کا قتل جو ہے حتًا کبیرا، وہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، بہت بڑی خطا کا کام ہے۔ آج نہیں، بہت پہلے سے یہ برتھ کنٹرول کے ادارے یعنی منصوبہ بندی کے ادارے کہ بچے کامی اچھے، کم بچے ہوشیار گرانا، ایسے ایسے سلوگن دیے گئے ہیں۔ اور جو لوگ جو جاتے ہیں گاؤں میں جا کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو ایک روٹی ہے، چار ہوں گے تو چاروں کو کتنی ملے گی، اور اگر ایک ہوگا تو ایک ہی کھا لے گا، ایسی ایسی باتیں۔ اللہ نے رزق کے اتنے خزانے رکھے ہیں، یقین جانیں، سی فوڈ اتنا ہے، اور دوسرا بھی جو ہماری زراعت اور اس پر جتنا فوڈ ہے، اس کو تو صرف قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارا رزق ضائع کر دیا جاتا ہے، یقین جانیں، جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں کہ تاکہ ہماری قیمتیں ایک جیسی رہیں۔ اللہ کے خزانے اتنے ہیں کہ آبادی آج جتنی ہے اس سے 4 گنا 2 گنا زیادہ بھی ہو جائے، یقین جانیں۔ جتنی زمین میں کشائش ہے، جتنی فصلیں ہو سکتی ہیں، جتنی پیداوار لی جا سکتی ہے، 4 نسلوں کے لیے بھی کافی ہے، لیکن کیا کریں۔ اصل میں سب سے بڑا جو مسئلہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جو بل گیٹ کو اتنی ہمدردی ہے کہ ہمیں پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، یقین جانیں آج میں جتنا بھی میرے پاس ملازم ہیں، الحمدللہ کاروبار ہے، یا غریبوں کو دیکھتا ہوں، یقین جانیں جتنے بھی میرے ملازم ہیں، بڑی مشکل سے جو گاؤں والے اسپیشل ہیں، ایسی ایسی ان کو میڈیسن پلائی جا رہی ہے کہ بڑی مشکل سے جا کے کوئی 4 سال بعد 5 سال کے بعد ایک آدھ بچہ ایک آدھ بیٹی بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہم ان کا مقابلہ اس چیز میں نہیں کر سکتے مسلمانوں کے مقابلہ کریں کہ کیسے ان کی نسلوں کو کیسے کنٹرول کریں۔ اس کو فلسطین کے بچے تو بل گیٹ کو نظر نہیں آتے، لیکن یہاں پر نظر آتا ہے کہ جی بہبود آبادی کے لیے خود انہوں نے بنا لیا سلوگن، بہبود آبادی، انسانوں کی بہبود کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ جس نے پیدا کیا اس نے ساتھ اس سے پہلے ہماری خوراک کا انتظام کیا ہوا ہے۔ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ماں کے سینے میں پہلے ہی دودھ آ جاتا ہے، ماں کی چھاتی میں پہلے دودھ آ جاتا ہے۔ یہ سارے انتظام اللہ نے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو کالے پہاڑ میں کیڑے کو وہاں پر جو اندر ہے اس کو بھی خوراک دے رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو سمندروں میں مچھلیوں کو، اور سمندر میں اتنی خوراک ہے کہ انسان کھا کے تھک جائے تب بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن تحریک اس وجہ سے اٹھی کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں سے باقی تو ہم نے ان کو اخلاقی طور پر بھی شکست دے دی ہے، اور اسی طرح دوسری قوتوں میں بھی شکست دے دی، ترقیات میں وہ بہت آگے نکل گئے ہیں، ان کے قانون ہم سے بہت بہتر ہیں، ان کے سوشل ویلفیئر کے کام ہم سے بہت بہتر ہیں، جو ماننے والی بات ہے اس کو کیسے ہم ڈینائی کر سکتے ہیں۔ آج اسپیشلی ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، مسلمان نے پاکستان، کیا کوئی چیز خالص ملتی ہے ہمیں؟ کیا ہمارے واقعی یہ فلاحی مملکت ہے؟ کیا ہر ایک غریب بچے کو اس کا حق مل رہا ہے کہ وہ ایک جیسے اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں تو کلاس سسٹم اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ ایک علیحدہ کلاس بن گئی ہے، اور ایک علیحدہ کلاس، اللہ سے معافی کے ساتھ ہم سب کہاں جائیں؟ کوشش بھی کر لیں تو اس کو نہیں کر سکتے جب تک کہ حکومتی لیول پر نہ ہو۔ دیکھیں چائنا میں بڑا اچھا قانون ہے، یہ قانون ہے کہ جس کا بچہ باہر ہے وہ کسی سرکاری پوسٹ پر نہیں آ سکتا، یہاں بھی بن سکتا ہے، لیکن کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو جانا ہی باہر ہے۔ ادھر سے کوئی ریٹائرڈ ہوتا ہے، کوئی سرکاری افسر، دوسرے دن اس کی ٹکٹ تیار ہوتی ہے اور وہ اپنے ملک چلا جاتا ہے۔ غریب بیچارے باہر جا کے محنت مزدوری کر کے کروڑوں اربوں ڈالر بھیجتے ہیں، اور یہ سارے کروڑوں اربوں ڈالر لے کر باہر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کب بنے گا یہ انتظام؟ کب یہ نظام جو ہے یہ چینج ہوگا؟ کب اس پاکستان کو سکون ملے گا؟ کب یہ جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ مقصد پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ دے۔ بہرحال بھوک کا، افلاس کا، قتل اولاد، اسقاط حمل کرنا، دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ کچھ برتھ کنٹرول کے طریقوں کو آپ
ڈیفینیٹلی بہت سارے مذہبی لوگ جو ہیں، جو اسکالر ہیں، انہوں نے بھی پڑھا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اگر کوئی روک تھام کی جائے تو اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کسی کی صحت کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ حمل ٹھہر گیا تو اس کا اسقاط کرانا یہ قتل اولاد نہیں آئے گا۔ پہلے زمانے میں بچوں کو گلا گھونٹ کے مار دیتے تھے، جیسے کہ ہم نے بات کی سورہ نحل میں کہ کیسے کیسے ظلم ہوتے تھے، کیسے کیسے بچوں کو ختم کر دیتے تھے، بیٹیوں کو اسپیشلی، کہ بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے رہے۔ اور اب اولاد کو جو ختم کرنے کا جی کم بچے خوشحال کرانا کے سلوگن دیے گئے ہیں، بچے دو ہی اچھے، پتہ نہیں کیا کیا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ اکبر، ان تعمیری وسائل کو پیدا کرنے کے لیے اپنی قوت قابلیت درکار کرنے کے بجائے ہم نے نسل کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ایک اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تو پوچھا تھا صحابہ نے کہ کیا تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ کہا کہ تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر پر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ کی جو حیثیت نہیں ہے، جس طرح ہم نے پڑھا ہے سورہ رعد میں بھی کہ اس کی کیا حیثیت ہے، ایسی ہو جائے گی۔ فرمایا یہ کیا ہوگا، اس کیا وجہ ہوگی؟ ہم تو تھوڑے ہو کر بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے اذن سے بہت سارے پر جو ہے الحمدللہ قابو پا لیتے ہیں، فتح حاصل کر لیتے ہیں، تو اتنے زیادہ ہوں گے تو پھر بھی کچھ ملے گا، پھر بھی کوئی ہم جو ہیں ہمارے بچے جو ہیں قتل ہوتے رہیں گے، ہماری عورتیں جو ہے ذبح ہوتی رہیں گی، ہمارے بوڑھے جوان سب کرتے رہیں گے، تو یہ حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الجہاد۔ اللہ کی رات میں ڈرنا نہیں چاہو گے، موت کا ڈر ہوگا اور دنیا سے محبت، دنیا کی زندگی سے محبت۔ بہرحال انسان بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشے سے افزائش نسل کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے کہ افزائش نسل کی روک تھام کا سلسلہ منصوبہ بندی شروع کرتا ہے اپنی طرف سے۔ اللہ اوپر ایک منصوبے تم بناتے ہو، واللہ خیر الماکرین، اللہ کے منصوبے بہت بلند ہیں۔ اللہ نے تمہاری خوراک میں کمی نہیں کی، اصل بات یہ ہے کہ کیا کرے، ہمارے فیصلے یہاں تھوڑے ہوتے ہیں۔ G7 G9 G13 جتنے مرضی G21، ایک مسلمان ملک بھی وہاں نہیں ہے۔ وہ جو حکم، جو پالیسی ہمیں دیتے ہیں، ہمیں اس پر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ سب انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر ہم پر وہ حکومت کرتے ہیں، وہ ان پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں جو باہر والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ کہہ رہے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بڑا بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور گندا راستہ ہے، بہت برا راستہ۔ اس حکم کے مخاطب افراد پورا معاشرہ ہے، بصیت مجموعی افراد کے لیے اس حکم کے معنی ہیں کہ محض فعل زنا ہی سے نہیں بچنا، بلکہ اس کے جتنی چیزیں اس کی طرف لے کے جانی والی ہیں، یا اس طرف اکسانے والی ہیں، یا اس کی ترغیب دینے والی ہیں، ان محرکات کو بھی بند کرنا ہے۔ جو ہمارے ڈرامے ہیں، جو فیشن شو ہو رہے ہیں، جو فلمیں ہیں، اللہ اکبر، یہ سب کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ ڈراموں میں دیکھیں کیسے دکھایا جا رہا ہے، فلوٹ کیا جا رہا ہے کہ فلاں کی بیوی کی دوستی اس کے ساتھ ہے، اس کے شوہر کے ساتھ ہے، اس کی شوہر کی اس کے ساتھ ہے۔ کیا دکھا رہے ہیں ہم؟ کیا یہ اسلامی اخلاق ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں نہیں دیکھتا، میں تو تھوڑا بہت جو سنتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسے ڈرامے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، معاشرہ تو کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو پھر جب ہم محرکات زنا، اسباب زنا کا سدباب نہیں کریں گے تو یہ تو پھیلتا جائے گا۔ قانون سازی اور تعلیم و تربیت کے ذریعے اجتماعی ماحول کی اصلاح کی جائے، قانون سازی بھی کی جائے، سخت سزا رکھی جائے، معاشرتی زندگی جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے، کیونکہ جب معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ اللہ اکبر تباہی کا باعث بنتا ہے۔ وہاں پہ کیا ہوا تھا قوم لوط کے ساتھ سب سے سخت سزا ان کو ملی تھی، کیونکہ وہاں بھی ایسے جرم پیدا ہو گئے تھے۔ پردے کے کام اسلام نے دیے، اس میں کتنی خیر و برکت ہے۔ عورتوں کو قیمتی قرار دیا گیا، وہ موتی اور ہیرے جوہرات کی طرح ہیں کہ ڈھانپ کے رکھو، لیکن کیا کریں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو بڑا قیمتی بنایا ہے، پردہ کریں۔ الحمدللہ بہت ساری عورتیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں وہاں پر فرمایا کہ جو بھی فواہش کی اشاعت کرتے ہیں سورہ نور میں، تو اللہ نے ان کو ذلیل ترین قرار دیا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ شراب و موسیقی کی محفلیں، رقص اور یہ کلب جو بنے ہوئے ہیں، زنا کے اڈے، کیا کہیں۔ الحمدللہ پاکستان ایک اسلامی مملکت کہلاتا ہے،
ایک اسلامی مملکت کے جو ہے اثرات بھی اللہ کرے نظر آئیں. زنا اور تہمت، فوجداری، اس پر مقدمے تو ہوتے ہیں، لیکن کتنا عمل ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کیا واقعی ان کو بھی سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ غریب کو تو کسی کو مل جاتی ہے. یہاں ہے قانون تو ہے، لیکن قانون پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. ایک ایسا معاشرہ اللہ کرے وجود میں ہے جس میں اصل سب سے بڑی بات ہے کہ نکاح آسان ہو جائے اور زنا جو ہے اس کی جڑ کٹ جائے، اس کی جڑ کٹ جائے. ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قبیح گناہ سے، اس ذلیل گناہ سے، نسلوں کو برباد کرنے والے گناہ سے بچا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. پھر پوچھا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، آپ نے فرمایا. پھر پوچھا اس کے بعد، تو فرمایا تم قتل اولاد کرو، اولاد کو اس طرح سے قتل کرو کہ وہ کل ان کو کیسے کھلائیں گے، ہاں یہ کل ہمارے ساتھ کھائے گی. اس کے بعد پوچھا کہ یہ کہ تم زنا کرو، اسپیشلی اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ. پڑوس کے بڑے حق ہوتے ہیں. وہ ایک زنا تو برا ہے، لیکن یہ جو پڑوسیوں میں ایسا کام کیا جائے تو وہ اس سے بہت زیادہ برا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں فرمانے والا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور دیکھو کسی جان کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. ومن قتل مظلوما، اور جس کو ظلم کیا جائے، ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو، جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے خاندان نے ان کو اختیار دیا ہے، وہ بھی اختیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور اسراف نہ کرے کہ ایک قتل ہوا تو اس کی جگہ زیادہ قتل کرے یا اس طریقے سے قتل کرے جس سے لرزہ طاری ہو. ایسا کام نہ کرے. انہ کان منصورا، ہاں جو وقت کی حکومت ان کا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے. ان کا اگر قتل ہو گیا ہے تو ان کی مدد جو ہے وہ حکومت وقت کرے گی، لیکن مدعی نہیں بن سکتی. کوئی صدر جو اسلام کا جو قانون ہے، کوئی صدر مملکت یا کوئی بھی بڑا جج یا کوئی اپنی طرف سے معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہیں. اللہ فرما رہے کہ ہم نے مقتول کے اولیاء کو قاتل کے اوپر پورا اختیار اور حق دیا ہے. فقط جعلنا لولیہ سلطانا، کہ دیا ہے کہ وہ قصاص لے، تو چاہے تو قصاص لے لیں، چاہے تو خون بہا لے لیں، اور چاہے تو ویسے ہی معاف کر دیں. دیت جو ہے وہ خون بہا ہے، قصاص جو ہے جان کے بدلے جان ہے. اور چاہے تو چلو غلطی ہوگی، کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ یار اس بیچارے کا قصور نہیں تھا، یا ہو گیا تو معاف اللہ کے لیے کر دیا. لیکن ان مدد کی جائے گی جن کا قتل ہوا ہے، ان کی مدد کی جائے گی. لیکن یہاں تو الٹا صاحب ہے، جن کا قتل ہوتا ہے، جو قاتل ہیں وہ مقتول کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ایک قتل کیا ہے، اگر زیادہ مقدموں کی طرف گئے تو باقی بھی مار دیں گے تمہارے. اللہ اکبر. یہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں. ضیاء الحق صاحب کے دور میں سنا ہے کہ جو ہے سنا گیا ہے، کیونکہ میں بھی الحمدللہ آج 60 سال کا ہوں، میں نے وہ دور دیکھا ہے. مزنگ چنگی میں جو ہے وہاں پر پپو کا ایک قاتل ہوا تھا، بچہ قتل ہوا تھا، اس کے قاتلوں کو لٹکایا گیا تھا. تو کہتے ریکارڈ پہ ہے کہ لوگر پہ 3 دن تک FIR نہیں کٹی. جو کہتے ہیں نا کہ ظالم ہے، سزا دینا جی، سر اٹھا دینا. ایک سر کٹتا ہے نا، کتنے سر کٹے ہیں آپ نے جا کر دیکھے ہوں گے سعودی عرب میں. ایک سر کٹتا ہے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو لاکھوں لوگ عبرت پکڑتے ہیں. یقین جانیں اولیاء مقتول کے لیے ہدایت ہے کہ وہ قانون اور حکومت کے ذریعے کی حمایت حاصل کریں اور اپنے طور پر قتل عام نہ شروع کر دیں کہ ایک قتل کے بجائے زیادہ قتل کرتے ہیں. دیکھیں اسلامی قانون میں قتل کے معاملے میں اصل مدعی جو ہے وہ حکومت وقت نہیں ہوگی. کوئی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی جو گھر والے ہیں، جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، وہی فیصلہ کریں گے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، کہ کیا کرنا ہے، دیت لینی ہے، قصاص لینا ہے یا پیسے معاف کر دینا ہے. یہ سب فیصلہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی. اسلامی ریاست میں اپنے تمام شہریوں کو محافظ ہے، اور وہ جو اپنی حفاظت اتنی کر سکتے جس کے قابل نہیں ہے تو اس لیے ان کی مدد دیں گے، ان کے لیے وہ مدد فراہم کریں گے تاکہ ان کو انصاف مل سکے. اگلی آیت میں اللہ فرمانے والا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن. دیکھو مال یتیم کے پاس بھی نہ جانا مگر اصلاح کے لیے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائے، رشد کی عمر کو پہنچ جائے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے، تو اس وقت اس کا مال اس کو دے دینا، لٹا دینا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور دیکھو عہد پورے کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تو یتیم کا مال جو ہے، یتیم جس کی کفالت ہے
جو ہم اس کے بارے میں بڑے ڈیٹیل میں سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ جو کفالت کرنے والا ہے وہ کوشش کرے اس کے مال کو انویسٹ بھی کرے اور اس میں صرف اتنا ہی لے جتنا وہ اس کے جتنی وہ محنت کر رہا ہے، باقی کوشش کرے کہ اس کے لیے جمع کرے، اور جب یتیم رشد کی عمر کو پہنچے تو اس کو عطا کر دے۔ یتیموں کا مال کھانا، ان کے ساتھ ظلم کرنا بہت بڑا ظلم ہے، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ بہرحال یتیموں کے مال پر ناجائز تصرف سے روکا گیا، ماں سوائے اس کے کہ ان کے مال کو اس لیے تاکہ ان کو مل جائے بڑا ہو کے اس کی حفاظت کی جائے یا کہیں انویسٹ کر دیا جائے تاکہ وہ بڑھ جائے۔ اولیاء صرف مداخلت ہی جائز ہے، وہ اپنے لیے اگر کوئی غریب ہے، نہیں ہے غنی، تو غنی ہے تو کچھ بھی نہ لے، لیکن غریب ہے تو جو وہ کما رہا تھا اس کی کفالت کر رہا ہے، تو جو اس کو پتہ ہے کہ میں اگر 20,000 کما سکتا تھا ویسے نوکری سے 30,000 40,000 اتنا ہی لے گا، اس سے زیادہ نہیں لے گا، ورنہ پوچھ ہوگی اس کی ترقی اور اس کی نشو و نما کے پیش نظر اگر وہ بہت مناسب پہ کام کرے گا اور جس کو اللہ نے دیا ہے جو غنی ہے وہ کچھ بھی نہ لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اجر کا سبب بن جائے گا۔ یتیم کا مال اولیاء کے ہاتھ میں در حقیقت جو ولی ہے اس کے ہاتھ میں در حقیقت ایک امانت کی طرح ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یعنی جب وہ اپنی پختگی کی عمر تک پہنچ جائے، یعنی وہ سمجھ اور بوجھ والا ہو، اس وقت اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اب یتیم کے مال کی خیانت کی ممانعت کے ساتھ ساتھ تمام عہد کی پاسداری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کمٹمنٹ پوری کرو، وعدے پورے کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک خطبہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس پہ آپ یہ نہیں پڑھتے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان نہیں اس کے، جتنے مرضی ایمان کے بڑے بڑے دعوے دار بن جاؤ جب امانت نہیں ہے۔ اور آج جو بھی جن کے پاس ہوتے ہیں اگر وہ امانت دار نہیں ہیں، قومی جو خزانے ان کے ساتھ امانت دار نہیں ہے، تو کوئی ایمان کے جتنے مرضی دعوے کر لو، جتنے بڑی مرضی میں کہتا ہوں داڑیاں رکھ لے اور جتنی مرضی پگڑیاں باندھ لے، کوئی ایمان نہیں۔ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، اور کوئی دین نہیں ہے جس میں کمٹمنٹ، وعدہ، جس وعدے کے ساتھ لوگوں کے پاس سے ووٹ لیے تھے اس کو پورے نہیں کرتے تو کوئی کمٹمنٹ نہیں۔ اور اس طرح اس کو میں تو صرف خاص کے لیے بیان کیا ہے، اور جو عام لوگ جو بھی ہے، میں کیونکہ بزنس مین ہوں الحمدللہ، اتنی بدعہدیاں ہیں، لوگ پیسے نہیں دیتے یقین جانے، اور لوگ غیر ملکیوں کے پیسے کھا لیتے ہیں، کہتے چائنا کے ہے، یورپ کے ہے، یہ تو ایسے کافر ہیں۔ میں کہتا ہوں ڈبل پوچھ ہوگی، تم نے دین کا جو سبق ان کو دیا ہے اللہ کے واسطے چاہ کے، اللہ کے واسطے۔ ہم مسلمان ہیں، وہ تو تجارت کرتے تھے، صحابہ جہاں جاتے تھے ان کو دیکھ کے، ان کے اعمال دیکھ کے، ان کے کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور آج ہمیں دیکھ کے کون مسلمان ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہم دعوتیں بھی دیتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو سب کچھ ہی خراب ہے، باتیں کرتے ہیں ان کے اتنے لپائی بند جو ہے پیسے کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اگلی آیت پہ فرمایا جا رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذْ كِلْتُمْ، اور پورا کرو جب ناپ کو، جب تم ناپو، وزنوا بالقسطاس، اور پوری تکڑی کے ساتھ تول کو پورا کرو، قسطاس مستقیم، سیدھے تک، ترازو بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے انجام کار کے حساب سے اور تمہاری دنیا کے حساب سے بھی۔ افائے عہد کی تاکید کے بعد یہ ناپ تول کو پورا کرنا، اس کے بارے میں تاکید ہے کہ ناپو بھی پورا، تولو بھی پورا۔ اللہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون۔ کیا ان کو پتہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے آنا ہے؟ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لے لیتے ہیں، اور جب ان کو دیتے ہیں تو کم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں جائیں؟ یقین کریں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو دنیا کی رہنمائی کرنی تھی اور ہم خود ہی اتنے بھٹک گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جو تھوڑا بہت یہ ناپ تول میں جب کمی ہوتی ہے نا تو بظاہر تو فائدہ انسان سمجھ میں لے رہا ہوں، لیکن کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بے برکتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور کسی کا حق کھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کرے کہ گاہک اگر اعتماد کر کے آیا ہے۔ دیکھیں یہی بات ہے کہ آج لوگوں کو پاکستان جو اسلامی مملکت ہے اور بہت سارے اسلامی ملک، لوگ یورپ جو ترقی کر گیا کیونکہ ان کے کمٹمنٹ وہاں جائیں، وہ جو لکھتے ہیں وہی نکلتے ہیں اندر، اور ہم جو لکھتے ہیں وہ نکلتا نہیں ہے۔ ہم جو دیتے ہیں اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، خالص دودھ ہمیں نہیں ملتا، خالص مکھن ہمیں نہیں ملتا، کوئی خالص چیز ہمیں دستیاب ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ان کی مصنوعات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہماری مصنوعات ناکام ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری ملاوٹیں اور ہمارے کمٹمنٹوں کی خرابی، کم ناپنا، کم توڑنا، ہر چیز میں کمی کرنا۔ اگلی آیت جو آخری آج کی آیت ہے، ہم اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ دیکھو
اس چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تمہاری آنکھیں، تمہارا جو ہے کان، اور تم آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو اور کانوں سے کیا سن رہے ہو، اور تمہارا دل و دماغ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک تو پہلے اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جس کا علم نہ ہو، ہم سپر نیچرل چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جادو ٹونے، اور پھر ہفتے کا دن کیسا گزرے گا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک دفعہ ہاتھ دکھایا تو اس شخص نے مجھ محمد کو جو میں شریعت لے کے ہوں اس کا انکار کر دیا، اللہ اکبر، اس کا کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی یقین کریں ٹی ویوں میں بیٹھ کر کیسے کیسے لوگ، کیسی کیسی عورتیں آتی ہیں، جی کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونا ہے، اور پھر ہوتا نہیں ہے تو پھر ان کو سزائیں دے۔ ہر ہفتے آ جاتا ہے جی ہاں آج کا ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ سٹار، یہ سب کچھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف نہ پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ ان چیزوں کا پیچھے کیوں پڑھتے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا ہی نہیں اس کو بیان کرنا کہ میں نے دیکھا ہے، جو سنا ہی نہیں اس کو بیان کرنا کہ میں نے سنا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی برائی بیان کرنے کے لیے اپنے خوابوں کو امبرائڈری کر کے سناتے ہیں کہ جی میں نے، اللہ اکبر، کسی نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے خواب تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب لوگوں کو اس لیے بتانا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑی بزرگ ہستی ہوں، اللہ اکبر، خوابوں کو سجا کر بتانا بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں زن اور سے بچو، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ ظن و گمان سے بچو۔ گمان پر زندگی نہیں گزرتے، ان بعض الظن اسم، اور یہ ظن و گمان جو ہے نا، لوگوں کے بارے میں تجسس میں رہنا، یہ سارے اسم، یہ تو اسم ہے، گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور تم ایک لوگوں کے ٹو میں نہ رہو، ولا یکتب، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا گمان سے بچو، گمان بدترین جھوٹی بات ہے۔ حدیث میں ہے کہ بدترین بہتان یہ ہے کہ انسان جھوٹ موٹ کوئی خواب گھڑ لے اور لوگوں کو سنائے، جیسے میں نے پہلے بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہیں دیکھی۔ قیامت کے دن آنکھ، کان، دل، دماغ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں لگے رہے، اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور دیکھو زمین پر اکڑ کر چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم نہ اس کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یعنی جبار اور متکبر، جو تکبر کرنے والے ان کی روش سے بچو۔ یہ ہدایت بھی انفرادی اور طرز عمل اور عملی اور قومی دونوں رویوں میں ہمیں یکساں نظر آتی ہے۔ دونوں کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، تکبر سے بچ جائے، سمجھ دیں کہ ہم سب کچھ ہے، زمین کے نیچے چلنا ہے جس پر اکڑ کر چل رہے ہیں، جہاں پر پروٹوکول سے 27 گاڑیاں چل رہی ہیں، اسی زمین کے نیچے جانا ہے ہم سب نے، اسی زمین کے نیچے۔ مدینہ طیبہ کی حکومت، اللہ اس کا اس منشور پر قائم تھی کہ فرمانروا، گورنر اور سپہ سالاروں کی زندگی جباری و کبریائی کا شابہ نہ ہوگا، بلکہ وہ تو ایسے ہوں گے جیسے اللہ اکبر کے خادم ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ ثابت ہم نے دیکھا، ان کی چال ڈال، لباس، سواریاں، برتاؤ، انکسار، تواضع کوٹ کوٹ کے بڑا تھا اس میں۔ کیسے ذاکر تھے ان کے، کیسی سواریاں تھی، کیسی زندگی گزر رہی تھی، کیا شان درویشی تھی، کیا فقیری اور درویشی کی شان پائی گئی۔ جب فاتح کسی حیثیت سے کسی شہر میں داخل ہوتے، اس وقت اکڑ کر نہ چلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب مکہ فتح ہو تو اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کوہان کو چھو رہی تھی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا لوگوں کے ساتھ گال پھلا کے بات نہ کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی شہی ہورے کو پہاڑ ترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مکمل کر دیا ہے آیت نمبر 38 میں، کلو ذالک کان سیئاتہ، یہ سب کی سب برائیاں ہیں، عند ربک مکروہ، جس تیرے رب کے ہاں جو مکروہ ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے تجھے، ہاں جن سے منع کیا گیا ہے۔ ذالک مما اوحا الیک، یہ وہ کچھ ہے جو آپ کی طرف وحی کیا ہے ربو کا، آپ کے رب نے، من الحکمتی، حکمت کی باتوں میں سے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی، پھر وہی سے شروع ہوئی تھی، پہلے کہا کہ اللہ کے سوا کسی، وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہاں آ گیا کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بنانا۔
الہن آخرا وتلقا فی جہنم ملوما مدحورا، اگر ایسا کیا تو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ 22 سے لے کے 38 تک سب سے پہلے اللہ کے حق کے بعد پھر اس میں انسانوں کے جو ایک دوسرے کے حق ہے ان کی بات کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا توحید کی ان ساری تعلیمات کو 2 حصار اور 2 شہروں کی پناہ کی طرح بنا دیا کہ باقی سب کچھ اس کے اندر ہے۔ یہ سب کچھ جب توحید کے دائرے میں، جب اللہ کا خوف ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا اور اللہ کے پاس لوٹنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے کا یقین ہوگا، تو پھر انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی بدلیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔